ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہمارا یہ کورس جو چل رہا ہے یہ رمضان المبارک فضائل و مسائل کے تعلق سے رمضان کے اکثر مسائل اور روزے کے اکثر مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ چونکہ رمضان کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا مہینہ، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم کا نزول فرمایا۔ اس مہینے کی عظمت، اس کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے، بنی نوع انسانیت کی رہنمائی کے لیے جتنی کتابیں نازل کی، ساری کتابوں کا نزول اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب جو دستور حیات ہے، جس میں ہماری دینی، اخلاقی، اعتقادی، فکری ہر اعتبار سے تربیت ہوتی ہے، قرآن کریم جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ھدی للناس، پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، اس کتاب کا نزول بھی اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ قرآن کریم کے تعلق سے ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے، جو ہم عموماً عام لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھنا بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے، یا رمضان کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے کہ عبادتوں کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ہمیشہ عبادتوں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا چاہیے۔ سابقوا الی الخیرات، لوگوں خیرات کی طرف آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، خیرات میں مسابقہ کرو۔ اور خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس مہینے میں ایک دوسرے سے تنافس ہونا چاہیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ریسنگ ہونی چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول کیا گیا۔ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، والبینات، وضاحت کے لیے ہے۔ قرآن کریم ساری چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، خیر کی وضاحت، شر کی وضاحت، نیکیوں کا راستہ کون ہے، شر اور برائی کا راستہ کون ہے، جنت کا راستہ کون ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ کون ہے، قرآن کریم کے اندر ساری ہدایتیں موجود ہیں۔ والفرقان، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے، صحیح اور غلط کو واضح کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت اللہ نے خود بیان کی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکا ہے، دلائل آ چکے ہیں، حجت آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور نازل کیا ہے، واضح نور، چمکتا ہوا ایسا نور ہے جس نور سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، ایسی روشنی ہے جس روشنی کو پانے کے بعد گمراہی کے توقعات نہیں ہیں، کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو پانے کے بعد گمراہ ہو جائے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے اسے موعظہ کہا ہے، نصیحت کہا ہے کہ یہ نصیحت ہے، قرآن کریم نصیحت ہے۔ اسی لیے نصیحت کرنا ہو اگر کسی کو تو اللہ کے کلام سے نصیحت کرے، کیونکہ اس کلام کے اندر جو نصیحتیں موجود ہیں ساری دنیا جانتی ہے، سابقہ امتوں کے واقعات موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی اس کتاب کے اندر درج کر رکھا ہے، بیان کر رکھا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، ایسی چیز آ چکی ہے جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے کیا ہے، دوا ہے۔
شفا ہے اس کے اندر، قرآن کریم کے اندر روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت ہے یہ قرآن۔ قرآن کو پڑھ کر کے آدمی ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کتاب انقلاب ہے۔ اس کتاب کے آنے کے بعد جو تبدیلی آئی، آپ جانتے ہیں مکہ کے اندر قرآن کریم کے نزول سے پہلے مکہ کی حالت کیا تھی، اور کون سی ایسی برائی تھی جو مکہ کے اندر موجود نہ تھی؟ ظلم و زیادتی کا ماحول تھا، ہر طرف بربریت تھی، ہر طرف وحشانیت تھی۔ کیا تھی؟ وحشی آدمی، درندہ صفت انسان تھا، ایک دوسرے کے تئیں دلوں میں نفرتیں تھیں، عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، چوری، ڈکیتی، زناکاری، بدکاری، تمام قسم کی برائیاں عام تھیں۔ آپ دیکھیں بچیوں کے تعلق سے کیا نظریہ تھا، بچیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے مکہ کے لوگ، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن جب قرآن کریم ملا انہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا تو قرآن کو پڑھا انہوں نے، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ قرآن کو اپنانے کے بعد وہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ لوگ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ قرآن کو اپنانے کے بعد، قرآن تعلیمات کو اپنانے کے بعد ان کا عقیدہ بدل گیا، ان کا نظریہ بدل گیا، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کے آداب بدل گئے، اور اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے انہی کو مثال بنا دیا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لے آؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تو یہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کے ہاں تبدیلی آنی چاہیے، اس کی زندگی میں تبدیلی، اس کی عبادتوں میں تبدیلی، اس کے معاملات میں تبدیلی، اس کے اخلاقیات میں تبدیلی، اس کے سماجیات میں تبدیلی، اقتصادیات میں تبدیلی، ہر ناحیے سے تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب انقلاب ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے۔ جو اسے اپناتے ہیں اس کتاب کو، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے؟ انہیں مقام عطا کرتا ہے، دنیا میں ترقی دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اسے کیا کر دیتا ہے؟ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ خاصیت ہے۔ قرآن کریم کے بے شمار پہلو ہیں، آپ دیکھیں اخلاقی ناحیے سے قرآن کریم اپنے ماننے والوں کی اچھی تربیت کرتا ہے کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ویوہار اچھے ہونے چاہیے۔ قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو، بھلی بات کرو لوگوں سے، دشمن ہے تو بھی، دوست ہے تو بھی۔ ایسے ہی قرآن کریم نے تعلیم دی ہے کہ آپ گفتگو کرو تو سچی گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو، بھلی باتیں کرو۔ ایسے ہی آپ جب بھی معاملہ کرو تو جھوٹ مت بولو، لوگوں کو دغا مت دو، دھوکہ مت دو، ایسے ہی جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، زنا مت کرو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنی اعضاء جوارح کی حفاظت کرو۔ قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں۔ اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ دشمن ہو، آپ دیکھیے قرآن کی تعلیمات۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون سرکش ہو چکا ہے، جاؤ اس کے پاس، فقولا له قولا لینا، جاؤ لیکن اس کے پاس جو گفتگو کرنا ہے نرمی کے ساتھ۔ وہاں فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین کیا درس دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں، فقولا له قولا لینا، نرم گفتگو کرنا، ایسی گفتگو جس میں مٹھاس ہو، محبت بھری گفتگو کرنا ہے۔ دشمن ہے وہ، اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، لیکن گفتگو جو کرنی ہے آپ کو وہ نرمی کے ساتھ کرنی ہے، مٹھاس ہونی چاہیے۔ تو قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھنا بھی ہے، اور اس کا حق بھی ہے قرآن کریم کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کی تلاوت کریں، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی آیتوں میں غور کریں، اس کی آیتوں میں سوچیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، کیا مطالبہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین یہاں ہم سے۔
قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں، ان تعلیمات کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ حق بھی ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کو شفا سمجھنا کہ قرآن کریم میں شفا ہے، یہ بھی یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کو سننا یہ بھی حق ہے، قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو سنا جائے، قرآن کو سنا جائے۔ بہرحال قرآن کریم کے بے شمار فضائل ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ نسبت کی ہے کہ اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز۔ بے شمار مقام پر اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کریم میں نے نازل کیا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے قرآن کی عظمت کا، قرآن کی اہمیت کا، قرآن کی فضیلت کا، کہ اس کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ امام الانبیاء ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے۔ جس جگہ یہ قرآن نازل ہوا وہ بلد الامین ہے، اس جیسا شہر کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اور جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مہینہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا بابرکت نہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی یہ فضائل ہیں، اس کے پڑھنے والوں کی بے شمار فضائل ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، ان سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اللہ سبحانہ و تعالی بڑھا کر کے 10 نیکی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھو، کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ کیا بن کر کے آئے گا؟ سفارشی بن کر کے آئے گا۔ ایسے ہی بے شمار فضائل ہیں قرآن کے پڑھنے کے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں ہرگز خسارہ نہیں ہو سکتا ہے، جس تجارت میں گھاٹے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کون لوگ؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں نقصان کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کی یہ فضائل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ قرآن کے فضائل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال یعنی لصاحب القرآن، کہا جائے گا، کس سے؟ قرآن والے سے کہا جائے گا، قرآن والے سے کہا جائے گا، قرآن کو یاد کرنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پر عمل کرنے والوں سے کہا جائے گا۔ قرآن یاد کرنے والے بہت ہیں، حفاظ کی ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن یاد کرتی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے والے کم ہیں۔ قرآن یاد تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قرآن ہے کیا، قرآن کی عظمت بھی انہیں نہیں معلوم، قرآن کی اہمیت بھی نہیں معلوم، قرآن کا پیغام بھی نہیں معلوم ہے۔ قرآن یاد کر لیا ہے اس کے باوجود قبروں کا سجدہ ہو رہا ہے، قرآن یاد کر لیا ہے اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ غیروں کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ قرآن یاد کر کے بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک اور پارٹنر بنا رہے ہیں، تو اس قرآن کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد تو کر لیا ہے اس نے لیکن قرآن کو سمجھا نہیں، اس لیے تبدیلی اس کے ہاں نہیں آئی۔ قرآن کو سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور نہیں کرتے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب، یہ سیدھا راستہ، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، وہ راستہ جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، وہ راستہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف لے جانے والا ہے۔
اس راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا جائے گا یقال یعنی لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اے صاحب قرآن، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جنت کے منازل طے کرتا جا، جنت کے منازل طے کرتا جا، جنت کی بلندیاں طے کرتا جا، تیری آخری منزل وہی ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ یہ فضائل ہیں قرآن والوں کے۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں الذی یقرأ القرآن، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، ماہر ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، کیا ہوگا؟ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اٹک کر پڑھتا ہے، صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، پھر بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو کیا کہا؟ فَلَهُ أَجْرَانِ، اسے دوہرا اجر ملے گا، اسے ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو یہ کہ قرآن پڑھ رہا ہے، بیچارہ مشقت سے پڑھ رہا ہے، تکلیف ہے پڑھنے میں، لیکن اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ میں جیسا چاہوں ایسا اللہ کی کتاب کی تلاوت کروں، نہیں، سیکھنا واجب ہے۔ اب اگر سیکھ رہا ہے اور سیکھتے ہوئے اسے مشقت ہے، تکلیف ہے پڑھنے میں، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اسے دوہرا اجر ملے گا۔ قرآن کریم کے سننے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور قرآن کریم سننا بھی چاہیے۔ یہ آداب میں سے ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے اور آدمی نماز کے علاوہ میں ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اسے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کریم کو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ قرآن سننے سے اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور قرآن سننے سے قلب و جگر کو سکون ملتا ہے، روح کو لذت اور حلاوت ملتی ہے۔ قرآن کے جادو کیا ہے؟ سر چڑھ کر بولتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں وہ تاثیر ہے کہ سننے والا اسے سن کر اپنا دین اور ایمان بدل دیتا ہے۔ اب دیکھیے عمر فاروق کا واقعہ پڑھیے، ایسے ہی طفیل ابن عامر الدوسی رضی اللہ عنہ مکہ کے سردار میں سے تھے، ان کا واقعہ سنیے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اہل مکہ منع کرتے تھے، کہتے تھے قرآن سننا مت، قرآن سننا مت، تو میں کان میں کیا ہے اپنی انگلیاں ڈال لیتا تھا، یا روئی وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں ڈال لیتا تھا تاکہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں سے کہیں میرے کان میں کوئی آواز نہ آ جائے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کفار کہتے تھے لوگوں قرآن سننا مت، اس قرآن کو سننا مت، والغوا فیہ، اور جب قرآن کی تلاوت ہو تو خوب شور مچاؤ، خوب چلاؤ، اس لیے لعلکم تغلبون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، غلبہ پا جاؤ، اور قرآن کریم کی آواز تمہارے کانوں تک نہ ٹکرائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے کے بعد تمہاری دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اور آپ سورۃ الجن پڑھتے ہیں، ہم سورۃ الجن پڑھتے ہیں، جنوں نے کیا کیا تھا؟ قرآن کریم سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجب، کیا کہا؟ عجیب قرآن سنا ہے ہم نے، عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے، کس کی طرف؟ رہنمائی کی طرف، کامیابی کی طرف بتانے والی کتاب ہے، کامیابی کے راستے پر لگانے والی یہ کتاب ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کیا ہے؟ یہ سننا بھی ہے اور اس کو سننا چاہیے، اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمیں اسے سننا چاہیے۔ قرآن کریم کے تعلق سے اس کے آداب بھی ہیں، اس کے پڑھنے کے آداب بھی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھے تاکہ اس کا ایک اثر ہو، اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے۔ اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اور پورے ایام میں عمومی طور پر ہم سب کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے، قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو یقیناً ذلت و رسوائی ہمیں ملنے والی ہے۔
جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں پوری دنیا تباہی کے دہانے پر ہے، مسلمان پریشان ہے، اس لیے پریشان ہے کہ اس کا نام تو مسلمان ہے لیکن کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ جو کتاب اللہ نے دی تھی اسے، جس کتاب کے ذریعے سے اسے رفعت ملنے والی تھی، بلندیاں ملنے والی تھی، ترقیاں ملنے والی تھی، اس کی تعلیمات کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، یا پڑھتے ہیں توفیق ملی تو پڑھ لیا ایسے ویسے، اور غور و فکر نہیں کرتے، اس کی تعلیمات کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ذلت و رسوائی کا سامنا پوری دنیا کے اندر مسلمان کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہے ان تعلیمات کو خاص طور سے اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق۔ تدبر قرآن یہ بہت اہم ہے، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم تھوڑا ہی صحیح لیکن اس کو ترجمے سے پڑھیں، جس زبان میں بھی ہم سمجھتے ہیں قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں، کیونکہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہمیں اس کی حلاوت نہیں ملے گی، چاشنی نہیں ملے گی، لذت نہیں مل سکتی ہے، اور نہ ہی ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کا پیغام سمجھ بھی نہیں سکتے، اور جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، قرآن کریم کے ہم سے مطالبات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم جانیں، سمجھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اور یہ جو دستور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو قانون کی شکل میں اللہ نے دیا، یقیناً یہ قرآن کریم ہمارے لیے نظام ہے، نظام ہے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے یہی دستور ہے، یہی قاعدہ ہے، یہی قانون ہے، یہی ہم کو سکھاتا ہے کہ تم ایک باپ کی حیثیت سے ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، ایک بیٹے کی حیثیت سے ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، ایک لیڈر کی حیثیت سے ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، ایک عالم کی حیثیت سے ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، ایک مالدار اور رئیس کے اعتبار سے ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہم کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ملیں گی، اور قرآن کی تفسیر ہم کو امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت طیبہ سے ملنے والی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ مسلمانوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، اس کتاب کو پھر سے تھام لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لے، اللہ کی رسی یہی قرآن کریم ہے۔ امام الانبیاء نے کہا تھا کہ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ دو چیزیں جب تک تم تھامے رہو گے تم ذلیل نہیں ہو سکتے، رسوا نہیں ہو سکتے، اور تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس میں اللہ کے بھی حقوق کا ذکر ہے، بندوں کے حقوق کا بھی ذکر ہے، تعامل معاملات کا بھی ذکر ہے کہ ہم معاملات کیسے کریں، اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ معاملات کیسے کریں، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ ساری چیزوں کا ذکر اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ چند باتیں قرآن کریم کے تعلق سے تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق دے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا جو مسئلہ ہے رمضان کورس کا آخری جو مسئلہ ہے وہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہے۔ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر جس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ تو اس کی تعریف میں زکوٰۃ کے مطلب کیا ہے؟ صفائی ستھرائی کے، بڑھوتری کے، اضافے کے، زیادتی کے، اور زکوٰۃ کے اندر یہ دونوں معنی پایا جاتا ہے۔ لغوی طور پر زکوٰۃ کے یہ دونوں معنی
ہوتے ہیں، اور یہ دونوں معنی زکات الفطر یا صدقۃ الفطر یا زکات کے اندر پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں زکات الفطر کیا ہے؟ وہ مقرر کردہ صدقہ ہے، مقرر کردہ شریعت کی طرف سے متعین کردہ صدقہ ہے جو ہر مسلمان نماز عید الفطر سے پہلے نکالتا ہے، نماز عید الفطر سے پہلے، اور اسے مخصوص لوگوں میں، کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں، شریعت نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے کہ انہی لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، ان لوگوں میں تقسیم کیا ہوا جو مال ہے، جو چیز ہے، اس کو صدقہ کہتے ہیں، اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ چاروں مذاہب کے نزدیک صدقۃ الفطر کیا ہے؟ واجب ہے۔ مذاہب اربعہ کے نزدیک واجب ہے، صدقۃ الفطر کیا ہے؟ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، خذ من اموالہم، اے نبی آپ ان کے مال سے لیجئے، خذ من اموالہم آپ ان کے مال سے لیجئے، صدقۃ صدقہ لیجئے، تطہرہم جو انہیں پاک کر دے اور ان کا تزکیہ کرے، جس کے ذریعے سے ان کی صفائی ہو سکے، ان کی ستھرائی ہو سکے، ان کے مال میں اضافہ ہو سکے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیت المال بھی ہے اور تزکیت النفس بھی ہے، تزکیے سے دونوں چیزیں مراد ہیں۔ مال کی صفائی، مال کی صفائی کیا ہے؟ جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے، جو صدقہ اللہ نے واجب کیا ہے، اس صدقے کی ادائیگی کرنا، یہی صفائی ہے، یہی تزکیہ ہے مال کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث سے کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر فرض کیا ہے۔ کس لیے فرض کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، روزے دار کی صفائی کے لیے۔ کس چیز سے؟ روزے کی حالت میں جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ لغو چیزیں ہو گئی ہیں، بیکار باتیں ہو گئی ہیں، یا کچھ ہلکے پھلکے جو اس سے غلطیاں ہو چکی ہیں، ان غلطیوں کی صفائی کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ کیا کیا گیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو، روزے دار سے ہونے والی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی صفائی کے لیے، وطعمۃ للمساکین اور مسکین فقیر غریبوں کے کھانے کے لیے، من اداہا قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے اس کو ادا کیا، یعنی نماز عید الفطر، عید الفطر کی نماز سے پہلے جس نے اسے ادا کیا، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو یہ زکوٰۃ الفطر ہے جو مقبول ہوگی، اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر نہیں کہیں گے، بلکہ وہ عام صدقے کے ضمن میں چلے جائے گا، عام صدقہ شمار کیا جائے گا، وہ زکوٰۃ الفطر شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو شریعت نے حد بندی کی تھی اس حد کے باہر اس کو ادا کیا۔ بہرحال زکوٰۃ کے بے شمار فضائل ہیں، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے، زکوٰۃ کی حفاظت کرتا ہے، وہ آخرت میں خوف سے، ڈر سے، دہشت سے محفوظ رہے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، وقاموا الصلاۃ، نماز قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ان کا بدلہ، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور آخرت میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور زکوٰۃ
زکوٰۃ کا اجر، اس کا ثواب بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں۔ والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان والے، اولئک سیؤتیہم، وہ لوگ ہیں ان قریب جنہیں اجر عظیم سے نوازا جائے، بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ جنہیں دینے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، زکوٰۃ الفطر یا زکوٰۃ کی ادائیگی پر اللہ نے بڑے بدلے کا وعدہ کیا ہے، خوشخبری سنائی ہے، بہت بڑا بدلہ انہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دینے والا ہے۔ ایسے ہی ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ملنے والی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں، اور جسے رب کی رحمت مل جائے اس کے نصیبے کا کیا کہنا، اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے دے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اگر رب کی رحمت نہ ہوتی تو گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کھانا نصیب نہیں کرتا، رب کی رحمت نہ ہوتی تو گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں نہ ملتی، ان کی سانسیں بند ہو جاتی۔ لیکن رب کی رحمت اتنی کشادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میری رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے۔ میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں لکھوں گا ان کے لیے جو متقی ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رب کی رحمت شامل ہوگی، رب کی رحمت ملنے والی ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی اسی میں کامیابی ہے، اور کامیابوں کی یہ پہچان ہے، کامیاب لوگوں کی۔ وہ کون کامیاب؟ دنیا میں نہیں، کامیاب وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے، اہل دنیا کی نظر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ جسے آخرت میں نجات مل جائے، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جگہ مل جائے جنت میں، اور جہنم سے نجات مل جائے، وہ کامیاب۔ تو وہ کامیاب لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ آپ سورۃ المؤمنون پڑھتے ہیں، آپ سورۃ المؤمنون دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کامیابوں کا ذکر کیا ہے، کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے، تو وہاں کیا کہا؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ لوگ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور کیوں کر زکوٰۃ نہ دیں؟ کیوں کر زکوٰۃ نہ دیں؟ یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، علماء کا بھی حق ہے، عوام کا بھی حق ہے، مسافروں کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، اور وہ حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر آپ حق ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، اور یہ سارے مستحقین آپ کے پاس آ کر کے کہیں گے کہ میرا حق دو، میرا حق دو، اور جب تک حق ادا نہیں کر لیں گے قدم ہل نہیں سکتے۔ جنت میں اور جہنم میں جانے کا، جنت میں جانے کا اگر فیصلہ بھی ہو جائے اور اگر حقوق باقی ہیں تو بھی روک لیے جائیں گے۔ جیسا کہ وہ حدیث مشہور پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے، مشہور حدیث ہے، ہم لوگ بارہا سنتے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، بڑی بھلائیاں، اور بہت خیر پوشیدہ ہے۔ سب سے بڑا خیر تو یہ ہے کہ روزے دار کو محفوظ کرنا ہے، اس کے روزے کی حفاظت کرنی ہے، جو محنت اور مشقت اس نے کیا ہے اس کا، تاکہ اسے بدلہ مل جائے۔ اس نے حالت صوم میں، روزے کی حالت میں جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے اسے پاک کرنا ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ دوسرا، فقراء مساکین کے لیے کھانا ہے۔ فقراء مساکین اللہ کے یہ بھی بندے ہیں، تاکہ یہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے، عید کے دن یہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس لیے اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ نے فرض کیا تاکہ یہ بھی آپ کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ مالداروں کے ساتھ خوشیاں منائیں، اور لگے کہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی کے اندر ایک چیز یاد رکھنی چاہیے مسلمان کو کہ گناہ نہ کرے، معصیت نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ لیکن افسوس ہے مسلم نوجوانوں پر خاص طور سے
چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں کی۔ عید کا دن آتے ہی لوگ برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانیت کا ننگا ناچ دیکھنے ملتا ہے۔ کہاں؟ مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر۔ آپ جہاں مسلم اکثریتی علاقہ ہے چلے جائیں، دیکھیں عید کے دن کیسے نکلتی ہیں عورتیں اور بچیاں، نوجوان بلا حجاب، اور وہ اختلاط مرد و زن کا، اور ایسے ہی جو لہو لعب کی چیزیں ہیں، ایسے ہی جو فحاشی اور عریانیت کی چیزیں ہیں، میلہ ٹھیلا، یہ ساری چیزیں عید کے موقع سے لگتی ہے اور مسلمان اس میں دھڑلے سے شرکت کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری قوم کی، اللہ حفاظت فرمائے اس امت کی، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اور ہم سب کو ہدایت دے، اور خیر میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے اور شر سے ایک دوسرے کو روکنے کی توفیق دے مولا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشیاں منائیے، خوشی منائیے عید کا دن خوشی کے لیے، لیکن معصیت نہ کریں، گناہ کا کام نہ کریں، نافرمانی نہ کریں۔ تربیت جو ملی ہے رمضان سے، اس تربیت کا اثر ہونا چاہیے، ورنہ اگر اثر نہیں ہے، آپ پھر گناہ کی طرف لوٹ گئے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا رمضان پورا بھوکا پیاسا رہنے سے؟ اس کا ایک اثر نظر آنا چاہیے ہماری زندگی میں، تبدیلی۔ ایسے ہی تزکیہ نفس و مال کا ذریعہ ہے یہ، اس کے ذریعے سے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، نفس کی صفائی ہوتی ہے، اور مال کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ روزے دار کے لیے یہ شکران نعمت کا ذریعہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں ہمیں، صحت و تندرستی کی نعمت ہے، مال و دولت کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو اس پر انسان کیا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے پاس کھانے کی چیزیں تھیں لیکن میں نہیں کھایا۔ وہ سوچتا ہے کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ بھوک و پیاس سے کیسے رہتے ہوں گے؟ تو وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی عظیم نعمت دی ہے۔ بہرحال ایسے ہی اجر عظیم کے حصول کا باعث ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر مسلمان، چھوٹے بڑے، مرد و عورت، آزاد و غلام پر واجب ہے۔ اس پر ابن قدامہ اور ابن رشد نے اجماع نقل کیا۔ ابن قدامہ المقدسی المغنی جن کی کتاب ہے، ابن رشد جن کی کتاب کیا ہے؟ بدایت المجتہد، نہایت المقتصد، جامع کتابوں میں سے ہے یہ دونوں کتابیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اس کی اور اس کے ماتحتوں کی خوراک سے زیادہ مال ہو، مثلا میں اور میرے ماتحت جو لوگ ہیں، میرے بچے، میری بیوی، اگر ان کے خوراک سے زیادہ مال ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس پر کیا ہے؟ صدقہ فطر واجب ہے، گرچہ وہ نصاب تک پہنچے نہ پہنچے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اگرچہ اس نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایسے ہی ایسا شخص جو صدقہ فطر کے وجوب کے وقت، مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر جب اس پر واجب ہو رہا تھا اس وقت وہ کنگال ہے، کیا ہے؟ کنگال ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ کنگال ہے، فقیر ہے، قلاش محتاج ہے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ شوال کا چاند دیکھ لینے کے بعد صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ اس کے وجوب کا وقت عید الفطر کے دن طلوع فجر کے وقت شروع ہوتا ہے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ عید الفطر کے دن، یعنی شوال کا چاند جب دیکھے ہیں اس کی صبح، کہہ رہے ہیں طلوع فجر کے وقت شروع ہوتا ہے۔ لیث ابن سعد ابن المنذر، صدقہ فطر کو 1 یا 2 دن پہلے نکالنا جائز، جواز کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو 1 یا 2 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے۔ البتہ افضل اور بہتر وقت کیا ہے؟ عید کے دن نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ہے۔ عید کے دن یعنی جو دن عید کا ہے اس دن نماز عید کی ادائیگی سے پہلے نکالنے کا یہ سب سے افضل اور بہتر وقت ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا آخری وقت عید کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے تک ہے۔ آخری وقت کیا ہے؟ عید کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے ہے، جمہور کا قول ہے۔ ابن تیمیہ، ابن عثیمین، ابن باز، ابن القیم، امام شوکانی، صنعانی رحمہم اللہ کے کہنے کا کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء؟ صدقہ فطر کی ادائیگی کا آخری وقت عید الفطر کی نماز تک ہے، عید الفطر کی نماز تک ہے۔ یہ جمہور، یہ دیکھیے اتنی بڑی جماعت ہے علماء کی، معاصر علماء ہے،
ابن تیمیہ ہے، ابن عثیمین ہے، ابن باز ہے، ابن قیم ہے، شوکانی، صنعانی، ان کا کہنا کیا ہے کہ آخری وقت عید الفطر کی نماز تک ہے، عید الفطر کی نماز تک ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا، اس کو صدقہ فطر نہیں کہیں گے، جیسا کہ ہم لوگوں نے حدیث میں بھی پڑھا ہے، حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ بہرحال افضل یہی ہے، راجح یہی ہے، میرے نزدیک بھی یہی راجح ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اسے ادا کر دیا جائے، یہی افضل وقت ہے۔ اللہ عالم بس صدقہ فطر کس چیز سے نکالا جائے؟ جو آدمی غلہ کھا رہا ہے، جو چیز کھایا جا رہا ہے جس ملک میں، اس کھانے والی چیز سے وہ صدقہ فطر نکالے، یہ اصل ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہی صحیح موقف ہے۔ جیسے ہمارے یہاں چاول کھایا جاتا ہے تو آپ چاول سے نکالنا چاہیں تو چاول سے نکال، دال کھائی جاتی ہے، دال سے نکالنا چاہے دال سے نکال، گیہوں آٹا کھایا جاتا ہے، آٹا گیہوں نکالنا چاہے نکالیں، جہاں کھجور کھایا جاتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے کھجور سے نکالتے تھے، کشمش کھایا کشمش سے نکالتے تھے۔ ایک سا نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، مقدار کتنی ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار ایک سا ہے۔ ایک سا، ایک سا کیا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو گرام، تقریباً 2.5 کلو گرام یا 2.75 کلو گرام، 2 کلو 750 گرام، یعنی 3.25 کلو یا 2.5 کلو، دونوں میں سے جو بھی نکالنا چاہے نکال سکتے ہیں۔ صدقہ فطر میں قیمت روپیہ پیسہ نکالنا جائز نہیں، جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں صدقہ فطر کے اندر روپیہ پیسہ نکالنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، بوقت حاجت قیمت نکالنے کی اجازت ہے۔ قیمت کیا ہے؟ نکالا جا سکتا ہے، بوقت حاجت و ضرورت قیمت نکالنی صحیح ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ غلہ نکالا جائے، جو چیز آدمی کھا رہا ہے وہی نکالے، یہی بہتر ہے اور یہی اقرب الی الصواب ہے، ثواب کے نزدیک زیادہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر کن کو دیا جائے؟ صدقہ فطر فقراء مساکین کو دیا جائے، غربا کو دیا جائے، فقراء مساکین کو دیا جائے، یہی کیا ہے مالکیہ حنابلہ کا قول ہے، ابن تیمیہ، ابن قیم، امام شوکانی، ابن باز، ابن عثیمین کا بھی یہی موقف ہے۔ اس طرح سے ہم نے جو آپ لوگوں کو نوٹ دیا تھا وہ نوٹ ختم ہو گیا ہے، اس کے اختتام کو پہنچے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، پڑھا ہے، کہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق دے دے، اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما، اور اس کی ساعتوں سے، اس کی گھڑیوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ آمین، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔